اللہ نے آپ کو صرف اپنی بیوی سے محبت کی اجازت دی ہے. جتنی اڑوس پڑوس انٹیاں ونٹیاں جو بھی ہیں, السلام علیکم وعلیکم السلام, بس اس سے زیادہ فری ہونے کی آپ کو اجازت. بولو بھائی آج عرفہ کے دن اس پہ توبہ کریں. قرآن نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں, والذین هم لفروجہم حافظون, نماز قائم کرتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے زوجہ کے کسی عورت کی طرف نہیں جاتے. ہم میں کافر میں فرق کیا ہو گیا بھائی؟ پھر زندگی میں ایک دفعہ حج, یہ بھی میں مانتا ہوں مشکل کام ہے, لیکن آگے جو پریکٹیکل لائف میں اسلام ہے, کیا اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا؟ کتنی آیتیں ہیں قرآن مجید کی کہ اہل ایمان پاک دامن ہوتے ہیں, اپنی زوجہ کے سوا کسی سے ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھیں یہ سب ہمارے لیے پتھر ہیں, پتھر ہیں ہمارے لیے, کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. یہ سوسائٹی میں یہ جو بے حیائی ہے یہ ان سب بہت تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے. وہی کلچر ہمارا آ رہا ہے جو غیر مسلموں کا کلچر ہے. تو اللہ سے ریلیشن جب ہوگا تو اللہ پہلے, مخلوق بعد. میرا ایک وہ بیان بڑا چلا تھا نا, کسی نے کہا کہ وہ میری دوستی تھی کسی لڑکی سے, لڑکی نے کہا کہ میرا بوائے فرینڈ تھا, بہت تعلق تھا, پھر مجھے اللہ نے توبہ کی توفیق دی تو میں نے اس کا نمبر بلاک کر دیا, وہ مر رہا ہے, خودکشی کی دھمکیاں دے رہا ہے, میں بہت, مجھے اس پہ ترس آ رہا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اس کو آپ مرنے دیں. کھمبے میں بتا دیتا ہوں کراچی میں کون کون سے کھمبے ایسے ہیں جہاں چپک کے مرنا. ویسے تو ہر کھمبا جب آپ قریب سے گزریں گے وہ اپنی طرف بلا رہا ہو, آؤ. بارشوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ کھمبے خود آگے بڑھ کے آپ کا استقبال کرتے ہیں. مرنے دے بھائی اس کو. مفتی صاحب مجھے گناہ تو نہیں ہوگا وہ اگر مر گیا؟ نہیں نہیں, آپ کو گناہ نہیں ہوگا, آپ کی جان چھوٹے گی ایک عذاب سے, جان چھوٹے گی. یہاں اللہ کو خوش کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کرنا لازم ہے یا نہیں ہے؟ یہاں ہم یہ نہیں ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور وہ کیا ہو جائے گا, ہو جائے بھائی. اللہ نے حلال اور حرام ریلیشن میں فرق رکھا ہے, حرام کی طرف نہیں جانا ہم نے. تو اللہ کا حق کیا بتایا, جلدی جلدی میں سمیٹتا ہوں بات کو. سب سے پہلے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ہم صرف یا اللہ مدد کے قائل ہیں, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی ہم نے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اللہ نے لفظ بھی دیکھیں فقیر استعمال کیا. ہم کروڑ پتی ہوں, ارب پتی ہوں, ہمارے اکاؤنٹ میں اربوں روپے پڑے ہوئے ہوں, لیکن اللہ ہمیں فقیر کہتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو اللہ یہ ہم کیسے فقیر ہو گئے, ہماری تو اتنی لگژری لائف ہے, 1000 گز کے ہمارے بنگلے ہیں, اتنی بڑی بڑی ہمارے پاس گاڑیاں ہیں. تو اللہ دیکھ رہا ہے, اس کے باوجود اللہ کیا کہتا ہے, فقیر ہو. کیوں فقیر ہو بھائی؟ اللہ کے سامنے فقیر ہو. اللہ چاہے گا سیکنڈوں کے اندر سب ختم ہو جائے گا, اس کی طرف سے بھیک میں ملا ہوا ہے تمہیں یہ. تو اس لیے مانگنا کس سے ہے بھائی؟ اللہ سے. تو اللہ کے حقوق میں پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اللہ کے حقوق میں زنا کے قریب نہیں جانا, بے حیائی کے قریب نہیں جانا. سود کو اللہ نے حرام قرار دیا, جوئے کو اللہ نے حرام قرار دیا, شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا. حکومت کے قانون میں شراب لیگل ہو بھی جائے, اللہ کے قانون میں کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی, کبھی بھی لیگل نہیں ہو سکتی. ایک قطرہ بھی حرام ہے شراب کا. اتنی گندی چیز ہے, کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی, آپ اس کو پی رہے ہیں. وہی آج اللہ سے ہم نے توبہ کرنی ہے. عرفہ تو توبہ کے دن کا نام ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا, بے حیائی کے برائی سے اور شراب کی برائی سے, ہر قسم کے نشے کی برائی سے, بد اخلاقی کی برائی. بد اخلاقی کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے اخلاق کا دائرہ کار جو کھینچا ہے آپ کے رشتہ داروں سے, جن میں سب سے پہلے بیوی ہے. ماں باپ کا حق تو الگ سے اللہ نے بیان کیا, وہ میں آتا ہوں بھی اس کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں. پہلے یہ سمجھ میں ہمیں نہیں آتی تھی حدیث, جب ہماری شادی ہو گئی تو سمجھ میں آنا شروع ہو گئی. دوستوں سے ہنس کے بات کرنا بہت آسان, بڑا مزہ آتا ہے. بیٹھ جاؤ, کراچی میں گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھتے ہیں لوگ, صبح کو اٹھتے ہیں. وہ ہوٹلوں میں جا کے دیکھا ہوگا, چائے کے ہوٹلوں میں پوری پوری رات ہا ہا ہی ہو چلتا رہتا ہے, گپیں چلتی رہتی, کوئی رپورٹ نہیں آتی کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہو. بہت کم, کوئی بہت ہی سال میں ایک آدھ دفعہ کوئی جھگڑا نظر آئے گا. گھر میں جب آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے چنگیز خان نے دوبارہ سے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. تو بھائی اخلاق کا جو سب سے پہلا اللہ نے اخلاق ظاہر کرنے کا حکم دیا ہے وہ کس کے سامنے؟ اپنی زوجہ کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے. ہم نے بڑے علماء سے سنا ہے کہ بچے جس باپ کو چاہیں کہ وہ گھر میں رہے, اس کا مطلب وہ کامیاب باپ ہے, اور جس باپ کے بارے میں چاہیں کہ یہ گھر میں نہ آیا کریں, فل ٹینشن بن کے آتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ کامیاب باپ نہیں ہے. تو اخلاق باس کے سامنے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں. دیکھو ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں. میں نے کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو بدتمیزی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ابھی وہ سعید انور بھائی نے اپنا واقعہ سنایا, وہ کرکٹر ہے نا مشہور, تبلیغ میں ماشاءاللہ بڑی
خدمت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہا تھا جہاز میں, تو ایئر ہوسٹس نے آ کے بڑے محبت سے کافی کا پوچھا. کہتے ہیں میں نے بھی بڑی محبت سے کافی کا بنوانے کا بول دیا, لے آئیں. میری بیگم کو غصہ آیا, اس سے کافی کا کیوں بولا آپ نے, یہ جو ہے اتنے آرام سے آپ نے اس کو کافی کا بولا ہے کہ جائیے کافی بنا کے لے آئیں, ہمیں تو گھر میں بولتے ہو جاؤ ذرا کافی بنا کے لے آؤ, یہ اسٹائل تو یہاں آپ کا کیوں ہے. کہتے ہیں وہ مزاح کیا انہوں نے کہ اس کو سیریس نہ لیں. کہتے ہیں میں نے بیگم سے کہا کہ اتنے خوبصورت اسٹائل سے کبھی کافی کا تم نے پوچھا ہے مجھے, اتنے اسٹائل سے تم نے کبھی کافی کا پوچھا, جیسا اسٹائل اس کا ویسا ہی ہمارا, یہ مزاح ہے, اس کو سیریس نہ لیں. تو ایئر ہوسٹس کے اخلاق کتنے اچھے ہوتے ہیں, کتنے پیارے اخلاق ہوتے ہیں, کبھی اس کو غصہ نہیں آتا. آپ کا کیا خیال ہے, اس اخلاق کو اس کو ثواب ملتا ہے بھائی؟ نہیں نہیں, اس اخلاق پہ کیا ملتا ہے؟ کمپنی کی طرف سے ترقیاں ملتی ہیں اور پیسے ملتے ہیں. اسی بیچاری کو اگر جہاں پیسے نہ ملے, پھر جہاز سے اترتے ہی اس کو پیسے نہیں ملتے, پھر آپ اسی ایئر ہوسٹس سے کہیں کہ آپ ذرا ایک کافی کا کپ میرے لیے بنا کے لے آئیں, وہ کیا کہے گی میں تمہارے باپ کی نوکر لگتی ہوں یہاں پہ جو تمہارے ایئرپورٹ پہ کافیاں بنا کے لاؤں؟ کیا خیال ہے, دفعہ یہاں سے. تو بھائی ماں باپ کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا, بیوی کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا, بچوں کے ساتھ اخلاق سے بات کرنا, اس پہ پیسے نہیں ملتے, اس پہ کیا ملتا ہے؟ ثواب. باس کے ساتھ اخلاق سے بات کرنے پر پیسے بھی ملتے ہیں اور ترقیاں بھی ہوتی ہیں. بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے ساتھ اخلاق سے بات کرنے پر ثواب کے علاوہ کچھ نہیں مل رہا. اس لیے اللہ نے باس کے اخلاق سے بات کرنے کو قرآن میں اتنا فوکس نہیں کیا. ایئر ہوسٹس کو اللہ نے قرآن میں الگ سے کوئی آیتیں نہیں بتائی کہ کسٹمر اور جو مسافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور اچھا سلوک کرو. اللہ کو بتاتا حقوق ضائع ہوں گے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے. حقوق کس کے ضائع ہوں گے؟ بوڑھے باپ اور جو شریف بیویاں گھروں میں بیچاری سیدھی سادی, ان کے اخلاق ضائع ہوں گے. جو سیدھی سادی نہیں ہوتی ان کے ساتھ تو لوگ بڑے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, ان کے بیگم نے بڑا ستایا ہوا تھا ان کو, مجھے کہنے لگے یار بس بیچ کے کھانا رہ گیا ہے, یعنی مجھے بیچ کے کھا جائیں بس, اتنا باقی بہت ہو گیا. تو میں نے کہا بھائی تو نہیں, جب بن رہی تو علیحدگی اختیار کرو. کہتے ہیں بھائی وہ متحدہ کی. میرے سالے کس کے, اس زمانے میں بڑا زور تھا متحدہ کا, یار متحدہ کیا نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ میں رکھ سکتا ہوں, دونوں طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے. میں نے کہا پھر لائف کو انجوائے کرو. پھر میں نے کہا کہ ضرب الحبیبی زبیب, عربی کا ایک مقولہ ہے, محبوب کی مار کشمش کی طرح میٹھی ہوتی ہے. میں نے کہا کھاتے رہو مار کے. تو جو بیچاری نیک شریف ہوتی ہیں وہ آپ کے شکنجے میں آ گئیں, اب آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اس کے کمزور ہونے کا, بات نہیں کرتے تمیز سے, ہر وقت لب و لہجے میں سختی رہتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بہت اہتمام سے بیان کیا, اپنے حق کے بعد ماں باپ کو بیان کیا اللہ نے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, اور اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا والدین کے ساتھ احسان. کہتے ہیں عمل میں اچھے سلوک میں ایکسیلنسی پیدا کرنا. صرف اچھا سلوک نہیں چلے گا, بہت اچھا سلوک کرنا پڑے گا. کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف, دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے, ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے, اف کرنے کی. کیونکہ بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے, بات بات پہ غصہ آتا ہے, جذباتی ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اب تمہیں جذبات کا جواب جذبات سے دینے کی اجازت نہیں ہے. آپ بتاؤ جو مذہب بوڑھے ماں اور بوڑھے باپ کے سامنے, بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہ دے رہا ہو, وہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی اجازت دے گا آپ کو؟ کیا ہو گیا پھر آپ چپ بیٹھے ہوئے؟ وہ اجازت دے گا کہ جان چھڑاؤ یار ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ یار, پیسے جا کے رکھ کے آ جایا کرو وہاں پہ. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ, صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ نے بہت حکم دیا مال خرچ کرو, شروع کہاں سے کریں؟ قرآن نے کہا فَلِلْوَالِدَيْنِ, سب سے پہلے والدین. ہر چیز میں سپیریئر کون ہے بھائی ہمارے لیے؟ والدین. اس کے بعد بیوی بچے, ان کا حق سب سے پہلے. ان کا حق اللہ نے کیا بتایا؟ البس, وہ پہناؤ ان کو جیسا اسٹینڈرڈ کا خود پہنتے ہو, اس اسٹینڈرڈ کا کھلاؤ ان کو جس اسٹینڈرڈ کا خود کھاتے ہو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں ریلیشن کو بنانے کے لیے. اور اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تم نے رشتہ داری جوڑنی ہے, سامنے والا بے شک توڑے, تم نے بھائی اللہ کا حکم سمجھ کے جوڑنا ہے رشتوں کو. آج رشتے جوڑے جاتے ہیں, وہ ایک ٹک ٹاک پہ آج کل اس طرح کی میمز آتی ہیں نا, تو ایک آئی کہ پاکستانی لوگ فارغ بیٹھے ہوئے, آپ کو پتا ہے یہی کرتے رہتے ہیں صبح سے شام, اس میں بعض چیزیں بڑی کام کی ہوتی ہیں. اس نے بتایا کہ رشتہ داروں کے گھر داخل ہونے کی دعا, رشتہ داروں کے گھر داخل ہونے کی دعا. آگے بتایا السلام علیکم او مطلب پرستو, السلام علیکم یا مطلب پرستو, وہ ڈسا ہوا ہوگا بیچارہ. تو آج جب مطلب ہوتا ہے
ایک صاحب نے بتایا کہ میرے بیٹے کا آج میرے پاس فون آیا, یقیناً اس کو کچھ پیسے چاہیے ہوں گے, ورنہ وہ اتنا نیک نہیں ہے کہ خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کرے, تو کام ہوگا اس کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا, سل من قطعک, رشتہ داری تم نے اپنی طرف سے نبھانی ہے, سامنے والا نبھائے یا نہ نبھائے یہ اس کا ہیڈیک ہے. تم نے کس کا حکم سمجھ کے نبھانی ہے؟ اللہ کا حکم. تو اللہ کا حکم سمجھ کے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک, اپنے گھر والوں کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع میں خطبہ دیا اس کا یہی خلاصہ ہے. اس خطبے کے الفاظ کیا ہے؟ بھائی چارگی. آپ نے فرمایا ایسا نہ ہو میرے بعد تم کافر ہو جاؤ اور ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو. انا دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام, بہت اہم الفاظ ہیں. فرمایا تمہارا خون بھی ایک دوسرے پہ حرام. آج چند پیسوں کے لیے چھوٹی چھوٹی, قرآن نے جن گناہوں پہ سزا بیان کی ہے نا, ان میں سب سے بڑی سزا قتل پہ بیان کی ہے. ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ وأعد لہ عذابا عظیما. اس پر اللہ کی لعنت بھی, اس کے لیے بڑا عذاب بھی, اور ہمیشہ رکھیں گے اللہ اس کو آگ کے اندر. اتنی سخت سزا کسی اور جرم کے بارے میں نہیں ہے. تو اللہ نے, نبی نے کیا فرمایا؟ تمہارا خون ایک دوسرے پر حجت. یہ جو عرفہ کے دن نبی نے جو خطبہ دیا, تو یہ خطبہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. تمہارا خون ایک دوسرے کے لیے بولے حرام. امید ہے ہم میں کوئی قاتل بیٹھا ہوا نہیں ہوگا, امید ہے انشاءاللہ. اتنے برے نہیں ہے کہ قتل کریں, اور اگر کسی سے ہوا ہے بھائی توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ کو منائے, اور مقتول کے وارثوں کو پیسے دے کے, دیت دے کے راضی کرے. دوسرا آپ نے بیان کیا اموالکم, تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. فرمایا کسی کا مال تمہارے لیے اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں. یہ بہت اہم حکم ہے, اس میں شاید ہم سب مبتلا ہوں. آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی ہم تو کسی کا مال حرام نہیں, حلال نہیں سمجھتے, ہم نے تو کبھی کوئی چوری نہیں کی ہے, ہم نے تو کبھی کسی بینک پہ ڈاکہ نہیں ڈالا ہے. بھائی مال کا حق کیا ہے؟ جس کا حق ہے اس کو فوراً ادا کر دیا جائے. اگر آپ فوراً ادا نہیں کرتے تو بھی اللہ کی نظر میں چور ہی ہیں. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں چور کی دو قسمیں, دیر آر ٹو ٹائپس آف چورز. چور کی کتنی قسمیں؟ دو. ایک چھوٹا چور, ایک بڑا چور. پکڑے جاتے ہیں چھوٹے چور, بدنام ہوتے ہیں چھوٹے چور. مثال کے طور پر آپ نے مسجد میں چپل اتارے, وہ چپل بھی کہیں کسی اور کے پہن کر آ گئے ہوگے غلطی سے آپ. چور نے وہ مسجد سے چپل چوری کی ہے, پکڑا گیا, اور کیمرے میں اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی. مار بھی کھائے گا, زندگی بھر کے لیے بدنام بھی ہو جائے گا. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی کیس ہوگا لوگ بولیں گے ابے تو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا, اب کیا باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ. دنیا میں رسوا بھی ہو گیا اور بدنام بھی ہو گیا. کہیں رشتہ لینے کے لیے جائے گا, لوگ کہیں گے ابے تو وہی ہے جو چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا. ہے بھائی, دوسرا چور اس سے بڑا ہوتا ہے, لیکن وہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں گھومتا ہے, صبح صبح آفس جاتا ہے بریف کیس لے کے, ہر جگہ سید سر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ چوری زیادہ بڑی کی اس نے. یہ کیا ہے؟ بہنوں کی وراثت کھا گیا. باپ کے انتقال کو 20 سال ہو گئے ہیں, بہنوں کی وراثت میں جائیدادیں تھیں جو اب تک اس نے نہیں دی ہیں اور اب تک کھا رہا ہے. یہ چور بدنام ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں؟ بتائیں نا بھائی. تو وہی اس کو کوئی بدنامی نہیں, کوئی, بلکہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ نے کیسے کھائی. کائنڈلی ذرا ہمیں بھی بتائیں یار, گائیڈ کریں تھوڑا سا کیسے کھایا جاتا ہے یہ. تو ہمارے پر تو بہنوں نے کیس کر دیا, کوئی وکیل شکیل ہمیں بھی بتائیں یار. تو یہ والے جو چور ہیں نا, یہ سوسائٹی میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. آپ نے گھر کرائے پہ لیا ہوا ہے, کرایہ چڑھتا چلا جا رہا ہے, آپ دے نہیں رہے, مالک مکان کو آپ نے ستا کے رکھا ہوا ہے. جب تک وہ آپ کے چوکھٹ پہ آ کے گھنٹی کا بٹن دبا کے کھڑا نہیں ہو جاتا آپ اس کو کرایہ نہیں دیتے. یہ بھی تو کسی کا حق ہے جو آپ کھا رہے ہیں. نبی نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے الا الدین. قرضہ اللہ شہید کا بھی معاف نہیں کریں گے. آپ قرضہ لے کے میدان جنگ میں گئے, شہید ہو گئے, آپ کی شہادت سے اللہ کو بھی خوشی ہوئی, سب کو, لیکن جس کا پیسہ کھایا ہے اس کو خوشی ہوگی؟ تبھی تو دیکھو پاکستان ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے اتنے لوگوں کا پیسہ لیا ہوا ہے کہ ہم اگر گئے نا تو ساری IMF کا کروڑوں روپے ڈوبے گا, سعودی عرب کا ہم نے کروڑوں ریال کھائے ہوئے ہم لوگوں نے, اور پتہ نہیں کس کس ملک سے. تبھی جب جنگ ہوتی ہے نا بہت سارے ملک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, خدا کے لیے ان کو مرنے مت دو, انہوں نے بہت کچھ لیا ہوا ہے ہم سے. تو قرضہ معاف نہیں ہوتا, قرضہ معاف نہیں ہوتا. کیوں؟ کیا چوری کیا ہے آپ نے؟ بھائی یہ بھی چوری سمجھی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جنازہ آتا, سب سے پہلا سوال یہ ہوتا کہ ان پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے. جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کرو گے یا کوئی ذمہ داری لے کہ میں قرضہ ادا کروں گا, اس وقت تک آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے. یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے, اتنے مبارک ہستیاں,
ایک صحابی کا جنازہ آیا, آپ نے فرمایا قرضہ ہے, کہا کہ ہاں ہے. فرمایا کوئی کفیل ہے جو قرضہ ادا کرے ان کا؟ کسی نے کہا کوئی ذمہ داری نہیں. آپ نے جنازہ چھوڑ دیا. جانے لگے تو ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں ان کا قرضہ ادا کروں گا, میں ذمہ داری لیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے جنازہ پڑھایا ہے. مالی معاملات میں تو بھائی ہمارا کوئی لین دین ہے ہی نہیں, جس کا جو پیسہ ہے وہ ادا کرو. تو دو چیزیں نبی نے بتائیں, اموالکم و اعراضکم, دماءکم و اموالکم. تیسری چیز اس سے بھی بہت اہم, اعراضکم, تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر حرام. یعنی کیا مطلب؟ عزت اچھالنا. یعنی جیسے میرے ذمے ہے کہ میں آپ کے مال کی حفاظت کروں, اسے ضائع نہ ہونے دوں, آپ کی جان کی حفاظت کروں, اسے ضائع نہ ہونے دوں, ایسے ہی میرے ذمے ہے کہ میں آپ کی عزت کو بھی تار تار نہ ہونے دوں. عزت کیسے ڈاکہ ڈلتا ہے؟ غیبتیں کر کے. دو آدمی بیٹھے ہیں, تیسرے کی برائیاں شروع کر دی. کسی کو گناہ میں دیکھ لیا, وہ چھپ کے گناہ کر رہا ہے. مجھے بات بتائیں, شریعت نے گناہ کو ہائی لائٹ کرنے کا حکم دیا یا پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے؟ کوئی ایسی حدیث ہو کہ نبی نے فرمایا جس نے گناہ کرتا ہوا دیکھا ہو, آپ سب کو بتاؤ جا کے یہ کر رہا تھا. ہمیں تو ہو گئے اتنے, میرے خیال ہے 93 میں آیا تھا مدرسے میں پڑھنے کے لیے, تو 93 سے لے کر 25 تک ایسی کوئی موضوع ضعیف کمزور روایت بھی میری نظر سے نہیں گزری ہے